ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے سکے والی پنسل لے کر قلم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی گئی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ برائی اور برے اعمال دماغ کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے۔ لفظ کہنے والوں کو کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ نیک کام کرنے سے دل کو 2 مرتبہ راحت ملتی ہے، جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کام کا اجر ملتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ زیادہ بولنے والا شخص مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ اس چراغ کی طرح جیو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی روشنی دیتا ہے جتنی کسی غریب کی جھونپڑی میں۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے، بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے۔ اپنی عمر اور دولت پر کبھی اعتماد نہ کرو، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں اور دوسرا وہ جسے ہم خود بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ غصہ ایک چور ہے جو انسان کے بیش قیمت لمحات چوری کر لیتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان بولتا رہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ خاموشی میں اسے اپنے روبرو ہونا پڑتا ہے اور وہ اپنے روبرو نہیں ہونا چاہتا۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مسلح پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، جب تم تھک جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ انسان کو 3 خوش فہمیاں تباہ کر دیتی ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا اور توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ملتا ہے، انسان کا اصلی روپ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے۔ جھیل سے ایک دن دریا نے کہا، کیا تو سمندر کی طرح بڑا نہیں بننا چاہتی؟ تو جھیل نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہ جائے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی مرشد ہے۔ اگر بولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔
الفاظ کا تاج محل خواہ کتنا ہی حسین ہو، حقائق کا طوفان اس کو اس طرح بہا جاتا ہے جس طرح آندھی تنکوں کے ڈھیر کو۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تم برے کاموں سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم اتنے ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا ہیں۔